بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یصلی وسلم دائما ابداً علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ السلام علیکم۔ آپ کا میزبان زبیر الوی پروگرام رمضان اسپیشل سری ٹائم میں حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں، آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے، اس سری ٹائم میں ہم بات کریں گے 8ویں پارے کے موضوع پر، اور اسکالر جناب حضرت علامہ محمد وسیم صادق نشبندی صاحب تشریف فرما ہے جو اس پارے پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے، اور ہدیہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں حافظ نعمان قادریہ۔ اس پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے 8ویں پارے کے موضوعات کے اوپر کہ اللہ نے اس پارے میں کیا کیا ارشادات فرمائے ہیں اور کس چیز کو موضوع بنایا ہے۔ اور اس سے قبل کہ آپ اپنے موضوعات کی جانب آئیں، میں آپ کی اجازت سے درخواست گزار ہوں جناب حافظ نعمان قادری سے کہ آپ نعت حمد باری تعالیٰ کے نذرانہ پیش کریں۔ اس کے بعد انشاءاللہ حضرت علامہ صاحب کی گفتگو بھی ہم سماعت کریں گے اور آپ کی نعتیں بھی سنیں گے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اول و آخر ہے اللہ، ظاہر و باطن ہے اللہ، حافظ و ناصر ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بگڑے کام بن جاتے ہیں، اور بچھڑے ہوئے مل جاتے ہیں، دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کون و مقام میں ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، جسم میں جان میں ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب حافظ نعمان قادری، بہت خوبصورت حمد آپ نے پڑھی، جزاک اللہ۔ آپ نے بہت سر میں، بہت لے میں پڑھا، جزاک اللہ۔ جناب علامہ صاحب، جس طرح ہم گفتگو کر رہے تھے 8ویں پارے کی ان جزیات کے اوپر یا ان موضوعات پر کہ اللہ تعالیٰ نے کون سے ایسے موضوعات اس پارے میں منتخب فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اس پارہ مبارک کے اندر جو رکوع اور آیات آئی ہیں اس کی تفصیل میں بتا دیتا ہوں۔ اس پارے کے اندر 8ویں پارے کے اندر کل 142 آیات ہیں، اور اس کے اندر بھی مجموعی طور پر 2 سورہ مبارکہ اس کے اندر موجود ہیں۔ کچھ حصہ سورہ انعام کا ہے اور کچھ حصہ سورہ اعراف کا ہے۔ اسی طرح اس پارہ مبارک کے اندر جو ہے کل 17 رکوع آئے ہیں، اور سورہ انعام کے اس پارے کے اندر جو ہے 20 میں سے 7 رکوع جو ہے وہ موجود ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس پارے کا جو آغاز ہے
وہ ان کلمات سے ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر ہم ان لوگوں پر ملائکہ کو بھی نازل کر دیں اور ساتھ میں یہ کہ مردے اٹھ کر ان لوگوں سے کلام کرنے لگ جائیں اور ہر چیز کو ہم ان کے سامنے حاضر کر دیں، جب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ نہ چاہے، اور ان میں سے اکثر جو ہے وہ جاہل ہیں۔ اصل میں اس کا پس منظر یہ ہے کہ جو کفار مکہ تھے وہ کچھ فرمائشی معجزات کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بارہا ذکر کرتے تھے کہ آپ ایسا کر دیں کہ اس سرزمین کو جو ہے وہ سونے کی بنا دیں، یا آپ یہاں سے وادیاں جو ہے وہ ندیاں جاری کریں، یہ وادی خوبصورت ہو جائے، یہاں پر اناج کثرت سے ہو جائیں، یعنی وہ فرمائشی معجزات کے بارے میں بارہا کہتے تھے اگر آپ ایسا کر دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرمائشی معجزات کے جو ہے جواب میں یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ اس سے پہلے جو معجزات اور اس سے پہلے جتنے دلائل، جتنی روشن جو ہے دلیلیں اور جتنے برہان آپ کے پاس آ چکے ہیں، اگر یہ انہی میں غور کر لیں تو ایمان لانے کے لیے کافی ہیں۔ اب رہ گئی بات یہ کہ یہ جو اپنے فرمائشی معجزات کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم فرشتے بھی نازل کر دیں، جیسے کہ ان کا یہ بھی فرمائش تھی کہ آپ کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں آتا ہے، اور اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ اگر مردے بھی اٹھ کر یعنی ان کے جو آباء و اجداد تھے وہ نکل کر آئیں اور وہ کلام کرنے لگ جائیں، الغرض ان کی ہر فرمائش کو پورا کر دیا جائے، وہ ایمان جب بھی نہیں لائیں گے، کیونکہ اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے نا، بے شک دلوں کا بیت جانتا ہے، دلوں کا مرض جانتا ہے، دلوں کی بات جانتا ہے، کیونکہ پیدا کرنے والا وہ ہے، خالق وہ مالک، جب وہ تخلیق کرنے والا وہی ہے تو وہ تو اس کی ہر رگ سے واقف ہے۔ تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کا جواب یہاں پر ارشاد فرمایا، اور اس پارے کا آغاز جو ہے ان کے فرمائشی معجزات کی جو طلب تھی اس کے جواب میں یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، اور اس کا آغاز کیا کہ اگر ہم وہ سب کچھ بھی دے دیں جو یہ چاہتے ہیں، بہرحال یہ ایمان نہیں لاتے۔ پھر چند آیات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین اسلام کا معاملہ ہے اس کے لیے ذکر فرمایا کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، فرمایا اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے سینے کو کشادہ فرما دیتا ہے۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ دل میں بات اس وقت اترتی ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں مرضی اور منشا شامل ہو جاتی ہے، اور اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے دل کو وسیع فرما دیتا ہے۔ اسلام کا طرہ امتیاز بھی یہی ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تو اس کے سینے کو کشادہ فرما دیا۔ اچھا، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، مجھے قطع کلامی کی بات چاہتا ہوں کہ اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو کیا اللہ کسی کو گمراہ بھی کرتا ہے؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں کرتا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ایک ہے اللہ کی مرضی یعنی اللہ کی رضا، اور ایک ہے اللہ کا ارادہ۔ تو یعنی دنیا میں کوئی بھی کام جو ہوتا ہے وہ اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہوتا، یعنی اس کے پیچھے طاقت اللہ کی ہے، لیکن یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر کام میں اللہ کی رضا نہیں ہے۔ اصل میں بات یہ ہے، تو گمراہی میں اللہ کی رضا نہیں ہے، ہدایت میں اللہ کی رضا شامل ہے، گمراہی میں نہیں ہے، گمراہی میں اس کی رضا نہیں ہے، فرق یہ ہے۔ تو یعنی جہاں پر بھی یہ ذکر آتا ہے تو وہاں ارادے کا آتا ہے، جیسے ابھی میں نے آیت مبارکہ پڑھی فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، تو فَمَن يُرِد جو لفظ آیا اس کا معنی ارادہ ہے، یعنی وہ اللہ کے حکم کے بغیر تو نہیں ہو سکتا، لیکن چونکہ اللہ کی رضا اس میں نہیں ہے، اللہ کی رضا تو ہدایت میں ہے۔ اب رہ گیا اس کے پیچھے، چونکہ اب آپ نے سوال کیا تو لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ پھر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، تو وہ تو اللہ کے ارادے سے ہی ہو رہا ہے، لیکن اصل میں بات یہ ہے کچھ ایسے ہیں کچھ لوگ ایسے اس ذہن کے یعنی وہ اس طرح سوچتے ہیں۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ جو کچھ بندہ کرنے والا تھا، چونکہ اللہ تو کل کا علم بھی رکھتا ہے، پھر آئندہ آنے والے زمانے کا بھی رکھتا ہے، قیامت کا بھی رکھتا ہے، یہ تو ہمارے حساب سے کہ ہمیں نہیں پتا کہ آنے والے وقت میں ہمارے ساتھ کیا ہے، لیکن اللہ کو اس کا علم ہے، اور اللہ کے علم کے مطابق جو لوگ غلط کام کرنے والے ہیں وہی اللہ نے ان کی اس تقدیر میں لکھا ہوا ہے، یعنی انسان کو یہ اختیار بہرحال دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی ہے، اور اس عقل کے ذریعے وہ اچھے اور برے کی پہچان کرتا ہے۔ اگر کسی کو گمراہ کرنا ہی مقصود ہوتا تو پھر یہ انبیاء کو کیوں بھیجا
گیا، پھر یہ کتابیں کیوں نازل کی گئی، یہ سارے دلائل کیوں رکھے گئے، تو یہ ساری وضاحتیں، یہ دلائل، یہ روشن معجزات اسی لیے رکھے، انبیاء کا سلسلہ اسی لیے رکھا تاکہ لوگوں کو حق اور باطل کی پہچان ہو سکے۔ تو بہرحال انسان کی گمراہی میں اپنا اس کا کردار ہوتا ہے، یعنی اس کا اپنا خود سے باطن ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے اس میں، چونکہ رضا الگ چیز ہے۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اگلی چند آیات کے بعد اس آیت میں یہ ذکر فرما دیا کہ جس کے سینے کو، جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، اور پھر آگے یہ بھی ذکر فرمایا کہ جس شخص کو ہدایت نہیں دینا چاہتا تو پھر اس کے سینے کو تنگ فرما دیتا ہے، یعنی پھر اسلام کی روشنی اس کے دل میں اترتی نہیں ہے، اسلام کی روشنی کا اس کے دل میں اترنا بہرحال یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد چند آیات کے بعد جو ہے آگے جا کر جو ہے کچھ حقوق کا ذکر فرمایا ہے، جو میں یہ چاہوں گا، چونکہ اس سورت کا جو نام ہے سورہ انعام ہے، انعام کہتے ہیں چوپایوں کو کہتے ہیں، مویشی کو کہتے ہیں، چونکہ اس میں خاص طور پر مشرکین مکہ کی ایک رسم کا ذکر ہے۔ ان کی رسم یہ تھی، وہ آیت مبارکہ میں یہاں پر پڑھ لیتا ہوں تاکہ ہمیں اس سے رہنمائی مل جائے اور ہمیں اس حوالے سے پتہ چل سکے۔ وہ آیت مبارکہ یہ ہے کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا۔ اصل میں مشرکین مکہ کا یہ طریقہ تھا کہ انہوں نے اپنے گمان میں کچھ مویشی اور کچھ اناج جو ہے نا اس کے حصے بنا لیے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ایک حصہ ہمارے بتوں کے لیے ہے اور ایک حصہ اللہ کے لیے ہے۔ صحیح۔ پھر ہوتا یہ تھا کہ اگر اس حصے میں جس میں انہوں نے بتوں کا حصہ ڈالا ہے اللہ کے حصے میں مل جاتا تو اس کو وہ الگ کر دیتے، اس کو نہیں ملنے دیتے تھے، اور اگر اللہ کے حصہ جو انہوں نے اپنی خود ساختہ ایک زوم میں انہوں نے بنا لیا تھا اس میں سے بتوں کے حصے میں مل جاتا تو اس کو اسی میں رہنے دیتے تھے، یعنی یہ ان کی بہت بڑی زیادتی تھی۔ پھر اسی طرح کچھ جانوروں کو انہوں نے اپنے لیے حلال کر رکھا تھا اور کچھ کو اپنے لیے حرام کر رکھا تھا، یعنی جس کو اللہ نے حلال رکھا ہوا تھا اس کو انہوں نے اپنی طرف سے اپنے اوپر حرام کر رکھا تھا۔ تو بہرحال ان چوپایوں کا خاص طور پر ذکر ہے، اس لیے اس سورہ مبارکہ کا نام بھی سورہ انعام رکھا ہوا ہے۔ صحیح۔ اس کے بعد کچھ ان کی قبیح جو رسوم ہیں اس کا ذکر ہے، وہ آیت مبارکہ بھی میں پڑھ دیتا ہوں۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ۔ یہ بہت ہی بری رسم ان کے اندر چل پڑی تھی، آپ سب لوگ سنتے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کو قتل کرتے تھے۔ یہاں پر اولاد کے قتل کا ذکر ہے، اور اس میں بالخصوص اولاد کے قتل سے مراد بیٹیوں کا قتل ہے، جس کو وہ عار سمجھتے تھے۔ امام قرطبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، آپ نے ایک اپنی تفسیر کے اندر جو ہے یہ واقعہ لکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اصحاب تھے ان میں ایک ایسے صحابی بھی تھے جو بہت مغموم رہتے تھے، بہت ہی زیادہ غم زدہ ہوتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے، تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک ایسا کام کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ لگتا ہے کہ اسلام لانے کے بعد بھی شاید میرے لیے معافی نہیں ہوگی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ وہ کیا بات ہے کہ جس کی وجہ سے تم اس قدر غم زدہ ہو؟ اسلام تو پیچھے سارے گناہوں کو مٹا ڈالتا ہے، سارے غموں کو ختم کر دیتا ہے۔ وہ عرض کرنے لگے کہ میری ایک بیٹی تھی، وہ فرماتے ہیں کہ میری ایک بیٹی تھی، اور جب میری وہ بیٹی پیدا ہوئی تو مجھے اس سے کچھ عار محسوس ہونے لگی، شرمندگی، چونکہ یہ اس معاشرے کے اندر یہ رسم رواج پا چکی تھی کہ وہ بیٹیوں کو جو ہے عار محسوس کرتے تھے، اس سے شرمندگی محسوس کرتے تھے۔ پھر کہتے ہیں کہ وہ میری بیٹی دیکھتے دیکھتے جب بڑی ہو گئی، چلنے پھرنے لگ گئی، حتیٰ کہ وہ جوانی کے قریب جب چلی گئی، اب اس کے لیے رشتہ آنے لگا شادی کے لیے، تو مجھے اس سے بہت زیادہ شرمندگی ہوئی، اور میں رات دن یہی سوچتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا کروں۔ الغرض وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اس کی ماں سے کہا کہ بیٹی کو تیار کرو، فلاں قبیلے میں جو ہمارے رشتہ دار ہیں میں اس علاقے میں ملنے جا رہا ہوں، اور بیٹی کو بھی ساتھ لے کر جاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ میں بیٹی کو لے کر چل پڑا، اور راستے میں ایک کنواں آیا، اور وہاں پہنچ کر میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں اپنی اس بیٹی کو اس کنویں میں گراؤں گا۔ میری بیٹی سمجھ گئی، وہ مجھ سے لپٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ میرے والد محترم آپ میرے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ وہ روتی رہی، چیختی چلاتی رہی، کبھی مجھے ترس بھی آیا، لیکن پھر مجھے شرمندگی جو بار بار مجھے وہ جو عار محسوس ہوتی تھی، تو میں نے اپنی بیٹی کو کنویں میں گرا دیا، اور اس کی چیخ و پکار سنتا رہا، یہاں تک کہ جب اس کی چیخ و پکار بند ہو گئی، میں سمجھ گیا کہ وہ جو ہے اس کی روح پرواز کر چکی ہے، تو میں چھوڑ کر چلا گیا۔ اب وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ واقعہ ہے میری زندگی کا کہ اسلام لانے کے بعد بھی میں سمجھتا ہوں کہ شاید مجھے اس پر معافی نہیں ملے گی۔
تو آپ علیہ السلام نے جب یہ واقعہ سنا اور آپ کے ساتھ موجود جو اصحاب تھے وہ سب رونے لگے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر زمانہ جاہلیت کی کسی خطا پر سزا دینی ہوتی تو فرمایا کہ میں تمہیں ضرور اس بات پر سزا دیتا، لیکن بہرحال وہ زمانہ اسلام سے پہلے کی غلطی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا، اور یہ تھا دستور، یہ طریقہ تھا لوگوں کا۔ اور پھر جب اسلام آیا، اسلام کی خصوصیات آپ دیکھیں، اسلام کا مزاج دیکھیں کہ ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھا۔ اسلام نے اس بیٹی کو جس کو عار محسوس کیا کرتے تھے جس پر، اسلام نے فرمایا کہ جب تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہو تو یہ اللہ کی رحمت ہے، اس کو اللہ کی رحمت کا درجہ عطا فرمایا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ناظرین، جس طرح علامہ صاحب نے یہ واقعہ سنایا، یہ بہت دل ہلا دینے والا واقعہ، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ واقعہ سنا تو آپ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے اور آپ روتے رہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ آپ نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کو بولا کہ یہ میرے لخت جگر ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اس معاشرے میں، اس دور میں جس میں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اس میں آپ نے یہ علم بلند کیا اور اپنی بیٹی کو لخت جگر کہا۔ بہت بڑا قدم اٹھایا، اور آئندہ آنے والے مسلمانوں کے لیے تا قیامت ایک ایسی مثال قائم کر دی کہ آپ اپنی بیٹیوں سے محبت کریں۔ لیکن آج کی ہم اس دور میں بھی یہی دیکھ رہے ہیں کہ ہم بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔